اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز حسب معمول سب سے پہلے کرونا کی طرف آتے ہیں، کرونا وائرس کی طرف۔ تو پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 35,788 ہو گئی ہے اور آخری 24 گھنٹے کے اندر 1,452 نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور ڈیتھس جو ہیں وہ 33 کے قریب ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں، اور آخری 24 گھنٹوں میں 13,051 جو ہے یہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور اس طرح ہمارے جو ٹوٹل ٹیسٹ ہوئے ہیں 3,30,750۔ تو ویورز یہ تو تھی 24 گھنٹے کی صورتحال۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 35,788 جو ہیں وہ ٹوٹل رجسٹرڈ مریض ہیں، اور جب سے پاکستان میں کرونا وائرس آیا 770 اموات ہو چکی ہیں، اور ریکورڈ مریضوں کی تعداد جو صحت یاب ہوئے ہیں 9,695۔ سندھ میں 13,341، پنجاب میں 13,561، اسلام آباد میں 822، بلوچستان میں 2,239، کے پی کے میں 5,252، آزاد جموں کشمیر میں 91، اور گلگت بلتستان میں 482۔ تو یہ تو تھی ویورز کرونا وائرس کے بارے میں معلومات۔ اب 3 دن یعنی کہ جسے کہتے ہیں جو حکومتی پالیسی کے تحت اب 3 دن دوبارہ لاک ڈاؤن ہوگا، کیونکہ جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے یہ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن برقرار رکھا ہے اور ہفتے میں 4 دن کاروبار کی اجازت دی ہے۔ تو ویورز انشاءاللہ کل آپ کو جو نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ ہاں جی آج کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا پرسوں انشاءاللہ اس کی وہ سامنے آئے گی کہ کھلنے میں اور بند ہونے یعنی کہ لاک ڈاؤن برقرار رہنے میں اور لاک ڈاؤن کھلنے کے درمیان میں ریشو کیا آتی ہے۔ تو ویورز یہ تو تھیں کرونا وائرس کی اپڈیٹ۔ اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب۔ تو سیاست میں آج بڑا ہی ایک امپورٹنٹ قسم کا سوال ہے، اور میں نے تو اس کا جواب تلاش کر لیا۔ اب امید ہے کہ ویورز بھی اس کا جواب تلاش کریں گے۔ احسن اقبال صاحب نے ایک پریس کانفرنس، نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اس میں الزام لگایا ہے کہ احساس پروگرام میں میرا نام بھی شامل ہو گیا ہے، یعنی کہ جو 12,000 روپے جو حکومت ایک ایڈ کر رہی تھی اس میں احسن اقبال صاحب بھی شامل ہیں۔ تو مجھے بڑی اس بات پہ ہنسی آئی کہ یہ ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ جاتے محکمے کے مطلب جو ان کا کنسرن جگہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں جاتے اور اس کو کہتے کہ بھائی میں صاحب حیثیت ہوں لہذا میرا نام اس میں سے نکال دو، لیکن انہوں نے اس کو آ کے اور پریس کانفرنس کے اندر بتایا۔ تو شاید انہوں نے اس لیے ڈال دیا ہو کہ اب ان کو کھانا پینا تو مل نہیں رہا، کک بیکس نہیں مل رہے ہیں کسی پروجیکٹ کے اندر، اور وہ جو ایک اسپورٹ سٹی ہے بنا رہے تھے وہ بھی کافی عرصے سے بند پڑا ہے، تو شاید ان کو جسے کہتے ہیں پیسے کی تنگی ہو، تو اس لیے شاید احساس پروگرام میں نام ڈال دیا ہو۔ تو بس ٹھیک ہے، اگر ڈل گیا تو کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی، آپ اس کی غلطی کی آپ جا کے وہ کر سکتے ہیں، درست کروا سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو اس کو درست کروانا نہیں، ہو سکتا ہے آپ نے 12,000 روپے لے بھی نہیں ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک نیب کے اندر پیشی ہوئی ہے، تو اس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب وہ آپ کے اہل خانہ کے جو اثاثہ جات ہیں یہ آپ نے کس طریقے سے بنائے ہیں اور کہاں سے یعنی کہ وہ ہوا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں، یہ سابقہ وزیر اعظم ہیں، نون لیگ کے دور کے کٹ پتلا وزیر اعظم تھے یہ۔ تو انہوں نے یہ ہوا بازی کے چیئرمین بھی رہے، تو پی آئی اے کو غرق کرنے والا یہ شخص ہے، کیونکہ ان کی اپنی ایک ایئر لائن ہے ایئر بلو جو ہے وہ ترقیاں کر رہی ہے، ایئر بلو ترقیاں کر رہی ہے، یعنی کہ اس کی مڈل ایسٹ کی پہلے 2 پروازیں تھی، اب 7 اور 8 ہونے لگی تھی، لیکن پی آئی اے جو تھا اس کے روٹس بھی اس شخص نے دوسرے ممالک کو بیچ دی۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب بیچے ہوں گے تو اس میں کوئی کک بیکس تو لی ہوں گی، انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، تو اس طرح ان کے اثاثے بھی زیادہ ہوتے رہے۔ اور پھر بڑے شرم کی بات ہے کہ انہوں نے ایک قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے ادھر وہاں پہ ہر دوسرا بندہ 2 نمبر شخص ہے، تو شرم آنی چاہیے۔ یہ ایک جو پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس یا ایوان جو ہوتا ہے یا قومی اسمبلی یا سینٹ،
یہ ایک ملک کی عکاسی کرتے ہیں، یہ ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں، یہ جھومر ہوتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کی ایک اتنے بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایک جگہ کو جو پرائم منسٹر ہاؤس کہلاتا ہے، آپ ادھر بتا رہے ہیں کہ 2 نمبر قسم کی شخصیات وہاں پہ ہیں. تو آپ کو شرم آنی چاہیے. اور جو الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ جناب عمران خان کو ان کی ماں تک نہیں پہچانتی اور وہ اب پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہے. آپ کی والدہ شاید آپ کو پہچانتی ہوں، لیکن پرائم منسٹر بننے کے بعد شاید آپ اپنی والدہ کو نہیں پہچانتے ہوں گے. عمران خان کی والدہ کا نام تھا شوکت خانم، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام شوکت خانم کو جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کی ماں تھی، اور عمران خان نے ان کے نام پہ ایک ہاسپٹل تعمیر کیا، اور جو اس کی مزید اب ہاسپٹل بن رہے ہیں، جو ان کی شاخیں کینسر کے ہاسپٹل، وہ اپنی ماں کی یاد میں بنا رہے ہیں. تو وہ بنا کیوں رہیں گے کہ والدہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکی ہیں ان کی، عمران خان کی، لیکن وہ اپنی والدہ کو اتنا یاد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھی ایک خاتون تھیں، تو ان کا بیٹا ان کو اس طریقے سے یاد کر رہا ہے اور ان کی یاد میں اس قسم کے کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہر کسی کو نصیب فرمائے جیسی مطلب والدین کے لیے عمران خان ثابت ہوئے. تو آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کہتے ہوئے کہ جناب ان کی تو ماں بھی ان کو نہیں جانتی ہوں. تو میں اس پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس میری میل کے اندر بہت مواد اس قسم کا جمع ہو گیا کہ جو لوگوں نے مجھے بھیجا کہ آپ یہ کہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوگی. اس لیے شرم محسوس ہوگی کہ ہمیں شرم آتی ہے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اور جہاں تک ہم نے آبزرو کیا ہے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی. اگر آپ کو شرم آتی تو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ امریکہ گئے اور ادھر آپ کی پتلون اتار کے تلاشی لی گئی. آپ کو واپس آ جانا چاہیے تھا وہاں سے کہ میں اس ملک میں داخل بھی نہیں ہوں گا، یہ میں پرائم منسٹر ہوں. لیکن آپ نے وہاں پہ پینٹ اتروا کے تلاشی دی اور اس کے بعد آپ دھڑلے سے ادھر چلے گئے. دوسری بات، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور آپ نے ایک اشتہاری شخص کو اپنے طیارے کے اندر یہاں سے فرار کرایا تاکہ وہ عدالتوں کا، یعنی کہ آپ نے عدالتوں کو ایک مذاق بنانے کے لیے آپ نے اس شخص کو ڈالر ڈکار اسحاق ڈار کو لندن فرار کرایا، جو وہاں پہ جاتے کے ساتھ ہی ایسے لیٹ گیا تھا کہ بس میرا خیال ہے کہ اسرائیل علیہ السلام باہر ہی کھڑے ہیں، لیکن ابھی وہ دندناتا پھر رہا ہے سر کے اوپر وہ ٹوپی پہن کے، اور وہاں پہ سڑکوں کے اوپر دندناتا پھر رہا ہے جب نواز شریف کے پاس کھانے کھا رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے. وہ اس کو فرار کرانے میں آپ کا ہاتھ تھا. تو شرم آپ کو بھی نہیں آتی. شاید آپ کی والدہ آپ کو نہیں جانتی ہوں گی، اس لیے آپ نے اس کو بھیج دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے. تو جن کی والدائیں ان کو جانتی ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، اور جن کی والدائیں نہیں جانتی وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں. چوروں کا ساتھ دیتے ہیں، ڈکیتوں کا ساتھ دیتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کک بیکس لیتے ہیں، اور مختلف قسم کے سرکس ظاہر کرتے ہیں کہ ہم شعبدہ باز ہیں. لیکن ہوتے کیا ہیں؟ ہوتے آپ کی اصلیت جو ہے وہ اس ایک بیان سے عوام کے سامنے آ گئی ہے. اب ویورز آتے ہیں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کو ایک عدالت کے مقدمے کے اندر تفتیشی افسر کے بارے میں بتایا گیا کہ جو تفتیشی ہوتا ہے اسلام آباد پولیس کا، اس کو کسی ایک کیس کی تفتیش کے لیے 350 روپے کا الاؤنس ملتا ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ بہت کم ہے، لیکن یہ ایک ایس او پیز ہوتی ہیں، اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ پولیس کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے، اور پولیس میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ ہونا چاہیے. کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس انسان کو بہتر طریقے سے وہ تفتیش کرے، اور جسے کہتے ہیں کہ مجرم کو یا ملزم کو پہچانے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے اس پہ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے کہ جناب وہ آئے. تو بات یہ ہے کہ 350 روپے لے کے تفتیشی افسر جو ہوتا ہے وہ تفتیش کرتا ہے اور ایک ملزم کو عدالت میں لا کے سزا دلاتا ہے، لیکن آپ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ 350 روپے لے کے ایک تفتیشی افسر جو ہے وہ تو کٹہرے میں لے آیا اس کو کہ جس نے اربوں کروڑوں روپے کا قوم کا غبن کیا ہوا ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، نااہل ہے، نالائق ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کو ایک 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کے
50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ آپ اس کو طبی اس کے اوپر بحال کر دیں، یعنی کہ 350 میں پھر ایمانداری ہے تو 50 روپے اب آپ سوچ لیں. تو اطہر من اللہ صاحب آپ کے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میری اپیل ہے کہ اس پہ سو موٹو بنتا ہے. اس پہ سو موٹو اس لیے بنتا ہے کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے. یہ محکموں کا کام ہوتا ہے، محکمے کریں، پولیس کا محکمہ کرے، جو تفتیشی افسر ہیں وہ اس چیز کو اجاگر کریں، ریکویسٹ کریں اپنے ارباب اختیار کو کہ جناب یہ اناؤنس بڑھنا چاہیے. جس طریقے سے دیکھیں ویورز، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ کافی عرصے پہلے اب میں اس محکمے کا نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال قانون نافذ کرنے والے ایک ادارے کے اندر ایک الاؤنس تھا، وہ بہت کم تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر ریکویسٹیں کی اور ارباب اختیار تک یہ بات پہنچائی تو ان کا الاؤنس جو تھا وہ زیادہ کر دیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کا اس پہ بہرحال سو موٹو بنتا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں کہ 50 روپے 350 روپے لے کے ایک پولیس والا، ایک انسپیکٹر یا جو بھی انویسٹیگیٹنگ افسر ہے گا، وہ ایک ملزم کو کٹہرے کے اندر لے آتا ہے اور اس پہ جرم ثابت کروا دیتا ہے، عدالتوں سے اس کو سزا ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک اعلیٰ جج صاحب ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی جناب ان کی بات. اب آتے ہیں ویورز، مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد تشریف لے آئے اور ان کا ایک ایجنڈا ہے، بکھری ہوئی اپوزیشن کو ایک چھت کے نیچے وہ لانا چاہتے ہیں. بکھری ہوئی اپوزیشن جو ہے بقول ان کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہی کا بیان ہے کہ اپوزیشن جو بکھر چکی ہے اس کو میں ایک چھت کے نیچے اور ایک ایجنڈے کے اوپر لا رہا. ایجنڈا ان کا کیا ہوگا کہ مجھے بھی کسی طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچاؤ. جس طرح یہ صدر پاکستان کے الیکشن کے لیے جو تھے پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی راضی ہو کر ایک شخص کا انتخاب کر لے صدر پہ، تو یہ دولہا بن کر خود آ گئے تھے کہ میں ہی ہوں صدر پاکستان کا امیدوار. تو ان کا ایجنڈا یہی ہوگا. دیکھیں ویورز، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، میری ناقص رائے ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ دیکھا ہو. میری تمام ویورز سے اپیل ہے، پورے پاکستان سے میری اپیل ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے اسلام کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ منظر عام پر لے آئیں تاکہ میں اپنے چینل سے اس کی جسے کہتے ہیں کہ پبلسٹی کر سکوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کتاب لکھی ہے. یا کوئی ایسا کام ان کا ہو کہ جو ہم اپنے چینل سے اس کی پبلسٹی کر سکیں کہ نہیں جی یہ بھی واقعی عالم دین ہے. تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جتنا کہیں اتنا کم پڑ جاتا ہے کہ یہ اقتدار سے دور رہنا ان کو کسی صورت بھی برداشت نہیں ہو رہا. دھرنا بھی انہوں نے دے لیا، یہ بھی کر لیا. یعنی کہ ویورز اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو ایک حلف نامہ قومی اسمبلی کے اندر، یہ جو نون لیگ کی حکومت کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا تو اس کے اندر یہ شخص ملوث ہے، اس پہ یہ شخص اس میں یہ شخص ملوث ہے اور اس کے بعد کہتا نہیں میں نے پڑھا نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی سائن کر دیا تھا. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس شخص کو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ عالم دین بن کر پھرتا رہتا ہے گا، سر کے اوپر جناب اس نے ایک امامہ باندھا ہوا ہے کہ ہاں جی، اور اپنے آپ کو عالم دین شو کرتا ہے، جبکہ ان کی 42 لاکھ کی لسی ڈکار لیتے ہیں وہاں پہ ہاسٹلز پہ بیٹھ کے، اور اس کا 42 لاکھ کی لسی ڈکارنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ شخص 10 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، 10 سال تک یہ شخص کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا اور لسی پینے کے علاوہ اس نے کون سا ایسا کام کیا کہ جس کے اوپر ہم فخر محسوس کریں. تو یہ تو ہو گئی فضل الرحمان صاحب کی بات. اب آتے ہیں ایک سندھ کی جانب، ایک چھوٹا سا مسئلہ ذرا ہم ان کو بھی بیان کر دیں بلاول بھٹو صاحبہ کو. وہ اس لیے کہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ام رباب نام کی ایک لڑکی ہے، تقریباً 22 سال اس کی عمر ہے. تو ام رباب کے پورے خاندان کو، جو ان کے ام رباب کے جو پورے خاندان میں جو مرد تھے ان کو آپ کے 2 وڈیروں نے قتل کر دیا ہے. میں ان کے نام بھی لے رہا ہوں، ایک کا نام ہے سردار چانڈیو اور دوسرے کا نام ہے برہان چانڈیو. تو بلاول بھٹو صاحب کیا خیال ہے؟ یہ آپ ہی کے، آپ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ووٹ کو کیا کہتے ہیں کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ
فلانی قوم کی بیٹی ہے اور فلانی قوم کی بیٹی ہے اور اس کو فلانی جگہ سے لے آؤ اور یہ کر دو اور ہم عوام کے ساتھ ہیں اور ہم عوام کے اندر ہیں اور عوام کا دکھ درد سمجھتے ہیں، تو یہ رباب جو ہے یہ سندھ کی بیٹی ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ وہاں پہ 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں، آپ کے والدین وہاں پہ حکومت کرتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ کی والدہ کی اور آپ کے نانا کی قبر وہاں پہ موجود ہے، آپ کے دادا کی قبر سندھ میں موجود ہے، تو کیا خیال ہے یہ رباب آپ کی بہن ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور اگر آپ کی بہن ہے تو اس کو انصاف دلانا آپ کا کام ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے پھر اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، پراپر انویسٹیگیٹ کریں، کس نے مارا، کس طرح مارا، کیوں مارا۔ اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ وڈیرا ہے تو جناب اس کو پاکستان کے اندر 2 نہیں 1 قانون اب آ جانا چاہیے۔ آہستہ آہستہ حکومت کوشش کر رہی ہے، تو اس طرح سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ اب اس کی کوشش کریں، اور یہ رباب کو انصاف دلانا چاہیے۔ یہ جو اپیل کی ہے اس لڑکی نے، اگر وہ غلط ہے تو مطلب انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اگر اس لڑکی نے غلط الزام لگایا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر وہ صحیح ہے تو پھر ان دونوں اشخاص کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جسے کہتے ہیں کہ نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ آئے دن سندھ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کبھی کسی بچی کے ساتھ کچھ کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی بچی کے ساتھ کچھ کر دیا جاتا ہے، اور یہ جناب وہاں پہ پنچایتیں قائم ہیں، کیوں؟ کیا وہ پاکستان نہیں ہے؟ وہاں پہ کیا یہ جو 1973 کا آپ کے نانا نے آئین بنایا تھا، کیا وہاں پہ وہ لاگو نہیں ہوتا؟ وہاں پہ بس آپ کی پنچایتیں فیصلہ دیتی ہیں، کبھی کسی کو کاروکاری آپ کروا دیتے ہیں، کبھی کسی کی سرعام عزتیں لٹوا دیتے ہیں کہ جناب اس کے بھائی نے اس کو چھڑا تو اس کے بھائی، یہ کیا آپ لوگوں نے سندھ کے اندر وہ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے تو سندھ کے اندر وہ حال کیا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کے ہاسپٹلز میں کتے، آپ کے ہاسپٹلز کے اندر کتوں کی ویکسین نہیں، آپ کے تھر کے اندر لاکھوں بچہ روز مرتا ہے، آپ لوگوں نے فاقہ کشی پہ لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، گدے اور گھوڑوں کے اوپر موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے ٹیوب رکھ کے اگلے پانی بھر کر دور دراز سے لے کر آتے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس بچی کو انصاف ضرور دلا دیں۔ تو ویورز انشاءاللہ کل آپ سے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور خبر کے ساتھ۔ تو فی الحال یہیں تک میں اپنے اس ویڈیو کو محدود کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں LOC کے، اور جو چائنا ہے اس نے وہاں پہ انڈیا کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، کافی علاقے کو۔ قبضہ سے مراد ہے کہ اس کی فوجیں اندر داخل ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہی ہیوی قسم کا ٹرانسمیٹر بھی لگا دیا ہے۔ تو ویورز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور آخر میں عوام کو اللہ حافظ، اور اسی نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔